والکاظمین الغیظ۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنا، غصے کو قابو میں رکھنا، یہ بھی متقی کی صفت ہے۔ چنانچہ غصہ آنا یہ ایک طبی چیز ہے کہ غصہ آ جاتا ہے، لیکن غصے کو کنٹرول کرنا یہ مسلمان کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا، کیونکہ جب غصہ آتا ہے تو اس میں انسان بہت ساری غلطیاں کر جاتا ہے، لفظی غلطیاں کر جاتا ہے، سم ٹائم ایسا نقصان کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا بہت بڑا ایسا کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا کہ غصے پہ قابو کرنا۔ اذا غضب احدکم فلیسکت، فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو اللہ کے نبی کی خاموشی سے پہچانتے تھے، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا اور آپ خاموش ہو جاتے، خاموشی کے ذریعے سے غصے پہ قابو پاتے۔ تو چنانچہ غصے پہ قابو رکھنا یہ ایک صفت متقی کی صفت ہے۔ اس کو غصہ آئے گا لیکن اس کو کنٹرول کرنا یہ صفت ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ جب کسی کو کہ اس جگہ پہ غصہ کرنا ایمان والے کے لیے ضروری ہے، وہ ایمان کا حصہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ جب کہیں کوئی منکر کو دیکھو، من رأى منکم، تم میں سے جب کوئی من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جب تم کسی نافرمانی کو دیکھو تو مطلب اس کے اوپر غصہ آنا چاہیے، اور اگر ہمت ہے، طاقت ہے تو اس کو روک دو، ہاتھ سے روک دو۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہہ دو کہ یہ غلط ہے، اس کو روک نہ کرو۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ دل میں برا جانو کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ یہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کی آخری سٹیج ہے۔ اگر اس کو برا بھی نہیں جانتا تو بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ ایک صفت بتائی گئی کہ غصے کو کنٹرول کرنا، کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر میں لڑائی جھگڑا اور اپنے متحد کو مار پیٹ خواہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے اوپر غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ غصے کو کنٹرول کرنا یہ ایمان والے کی صفت ہے، یہ متقی کی صفت ہے۔ چنانچہ حضرت زین العابدین، جن کو علی بن حسین ابن علی کہتے ہیں، تو ان کو ایک باندی جو ہے وضو کروا رہی تھی، اور باندی کے ہاتھ میں برتن تھا، لوٹا تھا، جس کے ذریعے سے وہ پانی ڈال رہی تھی۔ تو یہ حضرت وضو کر رہے تھے تو لوٹا یوں گرا تو ان حضرت کو چوٹ آ گئی۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے یوں اوپر ایسے غصے سے دیکھا تو اس باندی نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ۔ غصہ، اللہ کے نیک بندے غصہ نہیں کرتے، تو فوراً انہوں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا، اور پھر اس نے قرآن کی اگلی آیت کا حصہ پڑھا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ نے فرمایا چلو جاؤ، تمہیں میں نے آزاد کر دیا۔ تو یہ ایمان، یہ متقی کی صفت ہے، غصے پہ کنٹرول کرنا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں کو معاف کرنا، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا۔ عقبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ اپنے غلام کو سزا دے رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا تو حضرت عقبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ اٹھایا اور اپنے غلام کو مارنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو حضرت عقبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب سلام کو سنا تو فوراً رک گئے، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی کے سلام کا جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہ میری نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، اور تو اس وجہ سے میں اس کو سزا دینے لگا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ، اتنا معاف کرنا سیکھو جتنا تم
اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہو۔